السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين۔ عزیزان محترم، نعت پاک ابھی ماشاءاللہ دو ہوئے اور دو نعتیں بھی، تین نعتیں ہوئی غالباً، اور تینوں بھی ایسا محسوس کر رہے تھے، محسوس ہو رہا تھا کہ واقعی خوش نصیب لوگ ہیں جو کعبۃ اللہ میں اپنا وقت گزار چکے ہیں یا گزار رہے ہیں، اور وہاں کے در و دیوار کو، وہاں کی ہر چیز کو محفوظ کر لیتے ہیں، اپنی نظروں میں بھی اپنے دل میں بھی۔ حقیقت یہ ہے جو جا کے آئے ہیں ان سے پوچھو، بار بار جانے کو جی کرتا ہے۔ جو مدینے کو گئے ہیں یا مکہ مکرمہ کو ابھی تک نہیں گئے تھے، ابھی جانے کا ان کو اتفاق ہوا، لیکن جب ان کو جانے کا اتفاق ہوا اس کے بعد وہ کئی سال تک جاتے رہے، جب تک وہاں سے بلاوا آتا رہا۔ اور یہ نعت پڑھانے سے، نعت سننے سے فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی بھی بات سامنے آ جاتی ہے، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود کا نذرانہ بھی بھیج دیتے ہیں، اور ہم لوگوں کی امید بھی رہتی ہے کہ شاید یہ نذرانہ ہم نہیں، ہمارا درود ہی صحیح اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچ جائے۔ اس لیے جب بھی میرے رسول کا ذکر آئے تو درود پاک پڑھ لیا کیجیے۔ نہیں معلوم کون سے دعوت نامے سے آپ جائیں گے، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بلانے پہ بھی آدمی نہیں جاتا، بعض وقت ایسا ہوتا ہے بغیر بلائی کے بھی آدمی چلا جاتا ہے۔ یہ اپنے اپنے عشق کی بات ہے۔ عشق سچا ہونا تو بلال بن جاتے، عشق اگر سچا ہو تو پھر عثمان بن جاتے، عشق سچا ہو تو صدیق بن جاتے۔ اور یہ عشق اگر اپنے مقام کو، اپنے رسول کے مقام تک اپنے کو لے جاتا ہے تو پھر وہاں سے آنے والا بھی نیک بن کے آتا ہے۔ ایک صاحب کا میں واقعہ اکثر کہتا ہوں کہ ان کو روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار نصیب ہوتے تھے۔ وہ روز اپنی اہلیہ کو کہتے کہ مجھے آج سرکار کا دیدار ہوا، مجھے آج سرکار کا دیدار ہوا۔ یہ کہتی کہ بھائی آپ جتنے نمازیں پڑھتے میں بھی پڑھتی ہوں،
آپ جتنے بار درود پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتی ہوں، آپ جو روزے رہتے ہیں میں بھی رہتی ہوں، پھر کیا بات ہے کہ میرے کو تو دیدار نصیب نہیں ہوتا اور آپ بار بار دیدار آپ کو اللہ عطا فرما دیتا ہے؟ تو وہ بزرگ بھی ذرا بہت دور اندیش تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تم دیدار کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں تم کو راستہ تو بتا سکتا ہوں مگر میں راستہ نہیں بتاؤں گا۔ ہم اسی سے گھر سے چلے گئے اور جاتے جاتے کہا کہ بھائی آج سے ہم 25 سال پہلے آپ کی جوانی میں ہم ایک ساڑی لا کے دیے تھے، بڑی خوبصورت تھی، کیا آپ اس کو پہن لیں گے؟ تو بولے آپ کی عمر دیکھو، میری عمر دیکھو، وہ جوانی کی ساڑی میرے کو پہنا کے کیا کرتے؟ یاد رکھیے ہماری بہنیں بھی دنیا والوں کے سامنے کتنے بھی خوبصورت کپڑے پہن کے چلے جائے کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی اس کا مڈل نہیں ملے گا، لیکن وہی اپنے شوہر کے لیے جو عورت بن سنورتی ہے، اپنے کپڑوں کو اچھے سے اچھے پہنتی ہے، تو اس کا اس عمل سے اتنا گہرا تعلق ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے صرف عورت بن سنورنا چاہیے اپنے شوہر کے لیے، باقی کسی کے لیے نہیں، اور شوہر آپ کو دیکھ کر اگر خوش ہوتا ہے تو میاں بیوی کے دونوں کے نیکیاں بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ چنانچہ شوہر کی بات پہ یہ بیچاری تیار ہو گئی، اب لازمی ہے شوہر کپڑے پہننے بولا تو عورت ذرا بد سنور جاتی ہے۔ جاتے جاتے انہوں نے اپنے سالے کو جا کے کہا میاں تمہاری بہن کو کیا ہے، دماغ خراب ہو گیا پتہ نہیں، ایسے کپڑے پہنیں گے ہم شوخ، یہ عمر میں یہ کپڑے سوٹیبل نہیں ہیں۔ سالہ بولتا آپ کیوں نہیں روکے؟ بولے میں روکا تو کیا اچھا نہیں دکھتا، خاموش ہو گئے۔ سالے صاحب کو غصہ آیا، اپنی بہن کو جا کے جو تیار ہو کے بیٹھے تھے ان کو خوب داستان سنا دیا، بیچاری رونے لگی، اور یہ ہونے کے بعد اپن گھر پوجے حضرت اپن جا کے مسجد میں سو گئے ہو گیا۔ وہ عورت روتے روتے سو گئی۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو دل والے سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ صبح جب شوہر گھر کو آئے تو کہا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کہا کیوں؟ کہا آپ نے مجھے تیار ہونے کہا اور پھر میرے بھائی کو جا کے آپ نے اس انداز سے کہہ دیا۔ تو اس نے کہا کہ تم کو میں نے دیکھا ہر کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کا، ہر وہ عمل کرتے ہیں جو رسول کو پیارا ہے، مگر میں نے تم کو کبھی اپنے لحاظ سے یہ نہیں دیکھا کہ تمہارے کو دل میں طلب ہو اور تمہارا دل جو ہے اس کے طرف مائل ہو جائے۔ میں نے کہا کہ تمہارے کو تکلیف پہنچا دیتا ہوں، شاید اس وجہ سے تمہارا دل ٹوٹ جائے، اور تمہارا دل ٹوٹ گیا تو دل والے نے آ کے تمہارے کو دیدار بھی دے دیا۔ ہمارے بزرگاں لکھتے ہیں میاں دل ٹوٹے کے پاس دیکھو، اکثر دل ٹوٹے کے بعد بھی شاعر بنتا ہے نہیں، اکثر لوگ شاعر بن جاتے ہیں، اور شاعر کبھی بنتے ہیں تو غزل کہہ دیتے ہیں، اور کبھی غزل کہتے ہیں تو کبھی نعت کہہ دیتے ہیں، نعت کہتے ہیں تو ایسی کہہ دیتے ہیں کہ نعت جب بھی پڑھے ایک لطف آنے لگتا ہے، وہ تصور میں آ جاتے ہیں، وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ میرے رسول کا تشریف فرمانا، میرے صحابہ کا اطراف میں بیٹھنا، وہ میرے صحابہ کا سرکار کو دیکھنا، کیا کیا یاد نہیں آتا ہے۔ اور شاعر یہی ہوتا ہے کہ جو وہ تصورات کو اپنے قلم سے لکھ دیتا ہے، ڈھال دیتا ہے، اس کو اشعار کہا جاتا ہے، نعت کہا جاتا ہے۔
حلقے میں صحابہ کے وہ ماہ مدنی ہے، حلقے میں صحابہ کے وہ ماہ مدنی ہے، ایک چاند سی تصویر ہے ستاروں میں چھنی۔ میرے سرکار کے بارے میں کہتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم نے کبھی سرکار کا ہاتھ نہیں دیکھا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ سرکار کو ہم نے پیر دیکھے ہیں، ہمارے کو چہرہ دیکھنے کی ہمت نہیں ہے۔ پرسوں ایک میرے ساتھ ایک صاحب بہت اچھی بات کہے، میرے ملاقاتی تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں ہاتھ لگانے کے لیے مکہ مکرمہ مدینہ شریف میں جالی کو ہاتھ لگانے کا ارادہ کیا، مگر جالی کو ہاتھ لگانے سے پہلے 100 بار سوچا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کو اتنا پاک رکھے تھے، جبکہ میرے سرکار کا ہاتھ اور عثمان کی بیعت تھی، مگر حضرت عثمان نے زندگی بھر اس ہاتھ سے دوسرا کام نہیں کیا، ایسا عمل نہیں کیا، تو میرا ہاتھ تو کیا کیا نہیں کیا سو ہے، میں اس ہاتھ سے کیسے ہاتھ لگاؤں؟ اور اسی وجہ سے میرے آنکھ کے آنسو نکل گئے۔ میں نے کہا کہ میاں یہ آنسو ہی ہیں تو تمہارے ہاتھ لگانے سے زیادہ تم کو مقام عطا فرماتی۔ کیوں؟ وہاں آنسوؤں کی قیمت ہے، ہاتھاں لگا کے چومنے کی قیمت نہیں ہے۔ میرے رسول پہ گئے منظر کشی آپ کو معلوم ہے کہ رفاعی صاحب حضرت احمد رفاعی ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں جب حاضر ہوئے، پہلے جیسا آپ سرکار کا روضہ ویسا نہیں تھا، کھلی قبر شریف تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا سرکار میں اتنی دور سے آیا ہوں، ایسے چلے جاؤں؟ وہ عاشقانہ انداز تھا، اپن جا کے ایسا بولے تو ہولا پانا دکھے۔ فرماتے ہیں میں یہاں سے آ کے ایسے نہیں جاتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آیا اور آپ نے اس سے مصافحہ فرمایا، اس کے بعد پھر ہاتھ قبر شریف میں چلا گیا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں باب جبریل کے پاس لیٹ گیا۔ میں کیوں لیٹا؟ لوگوں کو کہا میاں میرے کو کھودل کے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا کہ کہیں میرے اندر یہ بات تکبر نہ پیدا ہو جائے کہ میرے سرکار نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ یہ اپنے اپنے انداز ہے کہ میرے سرکار سے محبت جیسی رہتی ہے نا، ویسا دیدار بھی اسے عطا ہو جاتا ہے۔ میرے والد ماجد کا ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ اس زمانے میں اتنے سختیاں نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ تو والد ماجد رحمت اللہ علیہ 35 سرکار کے ہمیشہ تشریف فرما رہتے تھے، اور روضہ مبارک سے وہ جالی جو ہے اس میں سے ایسے کاغذ پہ تھوڑی سی مٹی وغیرہ ایسا گراتے جاتے، ہوتے ہوتے وہ جالے مبارک اور وہ اتنی سی کچھ جمع ہوئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں یہ نیت سے لایا، یہ نیت سے کیا کہ یہ میرے سرکار کے گھر کی ہے، شاید شفا کا ذریعہ بن جائے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد آج تک خط ہے میرے پاس، وہ وہاں سے نکل کے حضرت مکہ مکرمہ آ گئے، اور مکہ مکرمہ کو پہنچنے کے بعد ایک صاحب آئے، آگے کہا کہ بھائی ہندوستان کے لوگ کہاں ٹھہرے ہیں؟ کہا یہاں ٹھہرے ہیں۔
آ کے پوچھا حمید الدین کون ہے؟ تو لوگوں نے میرے طرف اشارہ کیا اور وہ اشارہ پا کر میرے پاس آیا اور آ کر ایک ڈبی دیا میرے کو، اور وہ ڈبی کہا کہ آپ ہندوستان جا کے کھولنا۔ میں لا لیا۔ جب یہاں کے حضرت وہ تحریر کھول کے بتائے تو حیرت ہے کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے سرکار کے حکم پر یہ تمام چیزوں کو جعلی مبارک سے نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا، ہمارے والد صاحب فرماتے تھے میاں ہم تو تھوڑی لے کے آئے تھے، سرکار فرمایا اتنی لے جا کے کیا کرتا، اچھی سے لے جا، یہاں سے لے جانا ہے، ہمارے در سے تیرے کو ایسے نہیں بھیجیں گے، ہم تیری طلب سے زیادہ دے کے بھیجیں گے۔ اس بات سے میں بولتا ہوں چھوٹی طلب رہو یا بڑی طلب رہو، ہمارے ذہنوں میں ہم چھوٹی چیز نہیں، آپ جو چیز مانگتے ہیں مانگو، اس سے 4 گنا خود مل جائے گی۔ اس لیے میرے سرکار پہ درود کثرت سے پڑھو۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے درود کثرت سے پڑھنے سے بلائیں دور ہو جاتی، آفتیں دور ہو جاتی، سکون قلب اللہ عطا فرماتا ہے، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں سب دور ہو سکتی ہے، بشرطے کہ درود بھی زبان سے نہیں دل سے پڑھا جائے۔ بعضوں کی تسبیح چلتے رہتی، منہ بند رہتا، ایسا بھی درود نہیں ہونا۔ درود پڑھے تو تھوڑا اپنے ہونٹ ہلنا، کیا زبان تو بھی ہلنا۔ میں آیا تھا کچھ اور لے کے، مگر نعتوں پہ نعتیں جو چلی وہیں ٹھہر کے سنتے سنتے ذرا آج ادھر ہی آ گیا، میں بھی بہ گیا ادھر۔ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی آج گفتگو کرنے والا تھا میں، کہ میرے رسول کی سنت کو زندہ کرو۔ آپ بولیں گے حضرت کون سی سنت کو زندہ کرنا؟ میں ہر بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی سنت چھوٹی نہیں ہے میرے سرکار کی، ہر سنت اگر اپنائیں گے آپ تو انشاءاللہ آپ کو سنت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار بھی عطا فرما دے گا، اور سرکار کی محبت بھی اللہ ہم کو عطا فرما دے گا۔ صرف شرط یہ ہے میاں کہ اپنے پیارے رسول پہ جب بھی درود پڑھو۔ ہمارے ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضرت پہلے استغفار کروں یا درود پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، بہت اچھا سوال کر لیا۔ کہا کہ ہاتھ دھو کے کھاتے ہیں، دھوئے کے بعد ہاتھ دھوتے؟ بولے ہائے، دھو کے کھانے پہ بیٹھتے؟ کیا پہلے توبہ کر لو، اس کے بعد درود پڑھو، مزہ دگنا ہو جائے گا۔ توبہ اللہ کے سامنے ہو جاتی اور پھر زبان بھی پاک ہو جاتی، اور پھر جب تم درود پڑھیں گے تو صاف شفاف درود میرے سرکار کے پاس لے جائیں گے فرشتے۔ اور دوسرا، مسواک کیا کر، مسواک اپنے گھروں میں رکھا کر، اپنے گھروں میں مسواک دن میں 1 وقت کم سے کم تو بھی کرو، 5 وقت نہیں کرے تو نہیں کرے، 1 بار ضرور۔ میں مسواک کی اہمیت پہ اس لیے بھی کہتا ہوں کہ بڑے بڑے جنگوں میں مسواک کی وجہ سے اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور یہ مسواک کی ایک سنت کو انہوں نے زندہ کیا تو اللہ نے بڑی چٹان کو ان کے سامنے زیر کر دیا۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سنت بتاؤ، بیٹھنے کی سنت، والد کے سامنے احترام کیسا کرنا، یہ بھی ایک سنت ہے۔ سرکار نے اپنی امی جان کے واسطے اپنی دونی نکال کے بچھایا تھا۔ کون سی امی جان کے واسطے؟ بی بی آمنہ کے واسطے نہیں، بلکہ آپ کی دائی حلیمہ آپ سے ملاقات کے لیے آئی تو آپ نے اپنے سر کی چادر کو نکال کر بچھا دیا اور کہا اما جان آپ اس پہ بیٹھیے اور میں نیچے بیٹھتا ہوں۔ ارے عرش والے سرکار بھی دودھ پلانے والی کا اتنا خیال کی، آپ کا میرا عمل تو اور زیادہ ہونا چاہیے۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عمل جو ہمارے کو بزرگوں نے بتایا ہے، اس کو دیکھا کرو، سنا کرو، اس پہ عمل کیا کرو۔ حتیٰ کہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر والدین کو دیکھتے بھی ہیں تو وہ بھی حج کا ثواب، عمرے کا ثواب ہے۔ تو ہم لوگوں کو سرکار کی سنت پر عمل کرنے کے لیے آج کے اس موضوع کو میں نے موڑ دیا، اور آپ سے یہی آج میری گزارش ہے کہ آج سے ہمارے گھروں میں کوئی ایک سنت کو زندہ کرنے کا عہد کر لیجیے۔ اور دوسرا یہ کہ نمازوں کی کوتاہی اپنے بچوں سے بھی ہو رہی ہے، ذرا اس پہ تنبیہ کیجیے۔ ہم لوگ بچوں کے معاملے میں بڑے نرم بن جاتے، نرم مت بنیے، کیونکہ یہ آپ کا مستقبل ہے، آپ کا مستقبل آپ کے صاحبزادے۔ آپ نمازاں پڑھتے دیکھیں گے تو آپ کے صاحبزادے بھی نماز پڑھیں گے۔ آپ درود پڑھتے رہیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاحبزادے بھی درود پڑھیں گے۔ تو یہ آج ہمارے موجودہ دور میں جہاں ہر طرف انتشار ہے، جہاں ہر طرف مسلمانوں کے لیے نئے نئے پریشانیاں یہ حکومتیں لا رہی ہے، ایسے وقت میں بھی ہم اپنے رب کو پکارنا ہے تو درود پڑھ کے پکارنا ہے، کیونکہ درود پاک اول آخر پڑھنے سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ کے جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ کے دربار میں پہنچائی جاتی ہیں، کیونکہ درود کے لفافے میں رکھ کے آپ بھیجیں۔ تو آج ہم طے کریں کہ ہمارے گھروں میں اپنے بچوں کو لے کر 100 دانے لے کر درود پڑھو، 100 دانے لا الہ الا اللہ۔ اب بولیں مولانا دانے کہاں سے خریدنا، تسبیح توڑو، اپنے پاس ٹوٹتے ہی تسبیحاں زیادہ، پڑھتے کون بول کے؟ بچے کھیل کھیل کے توڑتے، سو دانے رکھو، سب بچوں کو لے کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے کلمات، اس کے ساتھ ایک درود پاک کا بھی ایک 10 پڑھ دو، بچوں کو بھی عادت ہو جائے گی، آپ کے دل کی تمنا بھی پوری ہو جائے گی، سرکار کے دربار میں حاضری بھی ہو جائے گی۔ ایک کام ہوگا آپ کریں گے، 3 کام اللہ خود فرما دے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ چند گزارشات تھی۔ ابھی آج صبح میں صرف سفر میں تھا، آیا 7 بجے، پھر 7 بجے میڈیا پلیس میں میٹنگ تھی، وہاں گیا، وہاں سے 9:30 بجے پہ گھر کو آیا۔ تو صبح کا ناشتے کے بعد شام کا کھانا ماشاءاللہ سے بند کرو بیٹی، فارغ ہو کے پھر آپ کی حاضری میں حاضر ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سفر کو ہمارے لیے آئے کامیابی کا سفر بنائے، اور ہمارے تمام مخلصین اور محبت کرنے والوں کی تمام آفات و بلیات کو اللہ دور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پروردگار عالم، جو کچھ ہم نے گناہ کیے ہیں،
छोटे बड़े जाहिर छुपे हुए अमदन सहवन उन सब से तौबा करते हैं और अहद करते हैं कि जब तक जिंदा रहेंगे तेरे हबीब पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के मुआफ़िक़ अमल करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफ़ात तक़दी लना बिहा जमील हाजात व तुताहिरूना बिहा मिन जमील सय्यात व तरफ़ऊना बिहा इंदक आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमील खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफ़ात व तक़दी लना बिहा जमील हाजात व तुताहिरूना बिहा मिन जमील सय्यात व तरफ़ऊना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमील खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
illallah, la ilaha 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 illallah, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 Allah
अल्लाह जल्ल जलालुहु वज़्ज़ शानुहु वज़्ज़ बुरहानुहु। अल्लाह अल्लाहु जल्ल जलालुहु वज़्ज़ शानुहु वज़्ज़ बुरहानुहु। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम
يا حي يا قيوم 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 برحمتك نستغيث واصلح لنا شأننا واتكلنا بطرفة عين يا ارحم الراحمين ارحم علينا يا الله ارحم علينا يا الله ارحم علينا يا الله اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، جانے انجانے ہم سے جو بھی غفلتیں غلطیاں ہو رہی ہے اللہ اسے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم کو اپنے محبوب ترین بندوں میں شامل فرما، اے اللہ اپنے فرمانبردار اطاعت گزار لوگوں میں ہمارا شمار فرما، اے اللہ ہمارے تمام اعمال کو جو تیری رضا کے ہیں اے اللہ اس میں اگر کچھ کوتاہی ہو رہی ہے تو اس سے دور فرما کر قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرما، ہمارے آنے کو قبول فرما، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ذکر میں اگر کچھ کوتاہی ہو گئی تو اسے معاف فرما دیجیے، ہمارے اس ذکر کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہماری آخرت کو بہتر سے بہتر بنا دیجیے۔ اے اللہ بہت دور سے لوگ آ جاتے ہیں، تیرے ذکر کی محفل میں آتے ہیں، اللہ ان کو خالی ہاتھ نہ بھیجوانا، دین اور دنیا کی دولتیں انہیں عطا فرما۔ جتنے بھائی بہن آئے ان کی تمام حاجتوں کو پوری فرما۔ اے اللہ جتنے ان کے جو بھی ان کی خواہشات ہے، جو بھی جائز خواہشات ہے اسے پوری فرما دیجیے۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زداؤں کے مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بچیاں شادی کے لائق بیٹھے ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ اس ایوان کو ہمیشہ تیرے ذکر سے اللہ ہمیشہ روز قیامت تک اے اللہ ان محفلوں کو سجانے والا بنا دے۔ اے اللہ ان محفلوں میں آ کر اس ذکر میں شرکت کرنے والا بنا دے، تیری رضا کے لیے ہر عمل کرنے والا بنا دے، دنیا کی خوشنودی نہیں تیری رضا ہونا مولا، آپ اپنی رضا ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بھی ہمارے معاونین ہیں اے اللہ جو بھی ان کے بلائیں ہیں آفتیں ہیں مصیبتیں ہیں وہ سب دور فرما دیجیے، جو بھی آزمائش ہیں وہ بھی دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھ، ہر بلائے آسمانی و سلطانی سے سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ الا اللہ۔